عام کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے جو حق پر ہوا سے بات کرتا ہوا ریت کے سینے کو چیرتا ہوا بجلی کی رفتار سے کچھ ہندوستانی سپوتوں کا ایک چھوٹا سا کارنامہ تاریخ کے پنوں میں اپنی جگہ بنانے آنکھوں میں ایک عظیم مقصد تھی عرب کی زمین کربلا کی طرف رواں حل من ناصر ینصرنا نبی محمد صاحب کے نواسے امام حسین نے جب کربلا میں انسانیت سے یہ سوال کیا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے اتہاس نے دیکھا کہ انسانیت سے کیے گئے اس سوال کے جواب میں عام کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے جو حق پرست نکلے وہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کاندھے پہ جنیو ڈالے ماتھے پہ تلک لگائے کچھ ہندوستانی برہمن بھی تھے یہ وہی ویر سپوت ہیں جو مدد کی شکل میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ پریم کی ایک سنہری عبارت لکھنے کربلا جا رہے ہیں ظالم بادشاہ یزید اپنی حکومت کے نشے میں چور ہو کے انسانیت کا چہرہ بگاڑ دینا چاہتا تھا لیکن اسے یہ پتا تھا کہ جب تک نبی محمد صاحب کے نواسے امام حسین زندہ ہیں تب تک وہ اپنی مرضی کی نہیں کر سکتا اس کے اسی ڈر نے امام حسین کو ان کے پریوار کے ساتھ کربلا میں گھیر کے ان سے اپنے حکومت کے سامنے سر جھکانے کو کہا جیو اور جینے دو کے زندہ مثال پیش کرتے ہوئے امام حسین نے یزید کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ اگر تم کو مجھ سے کوئی خطرہ ہو تو مجھے راستہ دے دو تاکہ میں ہندوستان چلا جاؤں امام کو دریائے فرات کے کنارے گھیر لیا گیا ان کے بچوں اور عورتوں پر پانی بند کر دیا گیا یہ سب ظلم یزید کے خط ملنے کے بعد ابن زیاد نے امام حسین پہ کیے امام کی طرف سے بھی خط لکھے گئے کہتے ہیں کہ لوگ مصیبت میں اپنوں کو یاد کرتے ہیں یا پھر مصیبت میں جو ساتھ دے وہی اپنا ہوتا ہے امام حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھ کر مدد کو بلایا اور دوسرا خط کربلا سے دور بہت دور بھارت کے ایک ہندو راجا کے نام لکھا گیا امام حسین کے بیٹے علی نے اپنے بھائی بھارت کے راجا سمدر گپت کے نام لکھا تھا یہ خط سننے میں اٹپٹا لگنے والے اس رشتے کا اتہاس گواہ ہے لگ بھگ 1400 سال پہلے کی بات ہے ایران کے بادشاہ جو پارسی مذہب سے تھے ان کی دو بیٹیاں تھیں مہربانو اور شہربانو مہربانو کا وواہ بھارت کے راجا چندر گپت سے ہوا اور رانی کا نام مہربانو سے بدل کر چندر لیکھا رکھا گیا اور کچھ ورشوں بعد چندر لیکھا کی چھوٹی بہن شہربانو کی شادی امام حسین سے ہوئی چندر لیکھا اور چندر گپت کے بیٹے سمدر گپت اس سمے راجا تھے جب انہیں اپنے موسیرے بھائی علی ابن حسین کا پتر ملا راجا سمدر گپت نے جلد ہی ویر سینکوں کی ایک ٹکڑی تیار کر کے اسے کربلا کی طرف روانہ کیا ان ویر سینکوں کے سردار کا نام رہب دت تھا جو ایک مہیال برہمن تھے افسوس جب رہب دت اپنی سینا کے ساتھ کربلا پہنچے تو امام حسین کو شہید کیا جا چکا تھا یہ جان ان برہمنوں کا دل ٹوٹ گیا اور جوش میں اپنی تلواروں کو اپنے گلوں پر رکھ لیا کہ جس کی جان بچانے آئے تھے جب وہی نہیں بچا تو اب ہم جی کے کیا کریں گے لیکن امام کے ایک چاہنے والے عرب کے ویر یودھا جناب مختار کے منع کرنے پہ ان ویر سینکوں نے اپنی تلواروں کو اپنے گلوں سے ہٹایا اور مختار کے ساتھ مل کے خون امام حسین کا بدلہ لینے کے مقصد سے دشمنوں سے ایک یادگار یدھ کیا اور انہیں ہندوستانی تلوار کے جوہر دکھائے ان ویر سینکوں نے کربلا میں جہاں پڑاؤ ڈالا تھا اس جگہ کو ہندیا کہتے ہیں جو جگہ آج بھی اسی نام سے موجود ہے
इन ब्राह्मणों में से कुछ करबला में वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ वहीं बस गए और कुछ अपने देश भारत चले आए। हिंदुस्तानी तलवार के जौहर दिखाए। इन वीर सैनिकों ने करबला में जहां पड़ाव डाला था, उस जगह को हिंदिया कहते हैं, जो जगह आज भी उसी नाम से मौजूद है। इन ब्राह्मणों में से कुछ करबला में वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ वहीं बस गए और कुछ अपने देश भारत चले आए। इतिहास इन वीर ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जानता है। तारीख के पन्नों में दबी हिंदुस्तान और इराक की इस महान कहानी को हमारे लाखों सलाम।